السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اما بعد۔ الحمدللہ عقیدے سے متعلق کچھ اہم دروس آپ کے سامنے جاری ہیں، اور اب تک ہم نے آپ کے سامنے عقیدہ توحید، کلمہ توحید کا معنی، کلمہ توحید کے ساتھ شروع، کلمہ توحید کے ارکان، اور اسی طریقے سے کلمہ توحید کی اہمیت کو آپ کے سامنے اجاگر کیا ہے۔ اور آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اکثر لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوال آتا ہے جو توحید کی اہمیت کو جانتے نہیں ہیں، جن کے پاس توحید سیکنڈری چیز ہوتی ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو بحیثیت رب جان لیا، پہچان لیا، تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں، صرف کلمہ توحید کی معرفت انسان کو جہنم کے عذاب سے یا اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتے۔ جب تک کہ ہم اس کے تقاضوں کو ادا نہ کریں تب تک صحیح معنی میں کلمہ توحید ہمارے باعث نجات نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن کئیوں لوگوں کی دماغ میں سوال آتا ہے کہ کیا قرآن مجید میں توحید کی 3 قسمیں جو بیان کی جاتی ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، کیا قرآن مجید میں ان کا تذکرہ موجود ہے؟ کیا قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں، یا پھر اللہ کے رسول کی کسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں؟ کئیوں لوگوں کی دماغ میں شبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ توحید کی 3 قسمیں، اور کسی بھی مقام پر یہ چیز بتائی نہیں جاتی ہے۔ اب قرآن کریم میں اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کی کسی آیت پہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ نماز کے ارکان فلاں فلاں ہے، یا سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، یا پھر تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام کرنا خاص طور سے آخری تشہد میں وہ واجب کے دائرے میں آتا ہے، سلام کا پھیرنا یہ رکن ہے۔ ایسا قرآن کی کسی بھی آیت میں نہیں ملے گا آپ کو یہ چیز۔ تو یہ چیز کہاں سے علماء نے نکالی ہے؟ تو اس چیز کو اصطلاحی زبان میں، یا پھر عقیدے کی لینگویج میں، یا پھر شرعی اصول کی لینگویج میں اس کو کہا جاتا ہے استقراء اور تتبع۔ استقراء اور تتبع یعنی کہ علماء نے قرآن کریم کا غور سے مطالعہ کیا، احادیث نبویہ کو غور سے پڑھا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو غور سے پڑھا، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک نتیجہ نکالا، کافی غور و خوض کے بعد، کافی ریسرچ کے بعد، کافی تلاش کرنے کے بعد، کافی دقت اور گہرائی سے ان سب چیزوں کو پرکھنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، یا پھر تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے، رکوع اور سجود کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ سارے دلائل کی بنیاد پر تو ریسرچ اور اس میں غور و فکر کرنے سے ہمیں پتہ چلا کہ نماز کے یہ ارکان ہیں، نماز کی یہ فرائض اور واجبات ہیں، نماز کی یہ سنتیں، اور بھی نماز کی چیزوں سے باطل ہو جاتی، ناقص ہو جاتی ہے، یہ سب چیزیں بیان کی گئی۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے قرآن کی کسی آیت سے آپ کو یہ ثابت نہیں ہوگا کہ توحید کی 3 قسمیں۔ تو علماء نے کیا کیا؟ قرآن کریم کو مکمل غور سے پڑھا اور اس کی گہرائی سے اس کی تفسیر کو پڑھا، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھا، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ توحید عموماً 3 اقسام میں بانٹی جا سکتی ہے، اور اس کے دلائل قرآن سے کچھ دلائل لیے انہوں نے، جیسے کہ توحید کی اگر 3 قسمیں اگر ہم بات کرتے ہیں، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات، تو قرآن کریم کی جو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اسی میں اللہ نے توحید کی 3 قسموں کو ایک جگہ بیان کر دیا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمدللہ کئی بار ہم پڑھتے ہیں یہ چیز۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ بچے کو یاد ہوتا ہے، 3 سے 4 سال بلکہ 2 سال کے بچوں کو بھی، کچھ بچوں کو بولنا نہیں آتا ہے لیکن وہ اپنے انداز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے فاتحہ کی یہ خاصیت، اور لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں اللہ نے توحید کی 3 قسموں کو ایک جگہ بیان کر دیا ہے۔ الحمدللہ ہم بولتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ تمام تعریف اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ الحمدللہ، اگر آپ یہ غور کریں گے، للہ، اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام ہے، اسم اعظم اس کو کہا جاتا ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک اسم اعظم اللہ کے نہیں نام کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نام کا وسیلہ لے کر آپ کچھ بھی اللہ سے مانگو گے تو بإذن اللہ اللہ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ کے نام کی طاقت، اگر ہم غور کریں گے تو اللہ عربی زبان میں یہ مشتق ہے، یا یہ پھر لیا گیا لفظ الہ سے، اور الہ کے معنی کیا تھے عربی زبان میں؟ معبود، جس کی عبادت کی جاتی، تو یہ جس کی عبادت کی جاتی ہے یہ اللہ کا معنی ہے، یہ اللہ کا معنی ہے، اسم اعظم کا معنی ہے، لفظ جلالہ کا معنی ہے، جس کی عبادت کی جاتی۔
اور جس کی عبادت کی جاتی ہے، اسی توحید کو ہم نے کیا نام دیا؟ توحید، فرمائیے، توحید الوہیت، توحید الوہیت۔ تو لفظ اللہ قرآن کریم میں جہاں کہیں موجود ہے تو لفظ الہ توحید کی کس قسم پر دلالت کرتا ہے؟ توحید الوہیت پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ آپ مائنڈ میں رکھ لیجیے آپ، تو کوئی آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ بھئی توحید الوہیت کی دلیل کہاں ہے آپ کے پاس قرآن مجید میں؟ تو لفظ اللہ قرآن کریم میں جہاں کہیں آئے گا وہ دلیل بنے گا توحید الوہیت کی۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہاں کا پروردگار ہے، سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ عموماً لوگ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ العالمین تھا، دونوں جہاں کا ترجمہ کرتے ہیں، جبکہ ترجمہ درست ہے وہ درست نہیں، دو جہاں نہیں ہے۔ کائنات تو بہت سارے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ ایک کائنات آسمان کی، ایک کائنات زمین کی، پھر درمیان میں ایک کائنات جس میں ہوا کا بسیرا ہے، جس میں ہوا کا بسیرا ہے۔ تو کائنات تو اتنے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اس کا درست ترجمہ کیا ہے؟ سارے جہاں کا پروردگار۔ اور ہم نے آپ کے سامنے کیا کہا تھا؟ توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام افعال میں ایک جانا، اللہ کو رب مانا، اللہ کو مالک مانا، اللہ کو خالق مانا، اللہ کو مدبر مانا، اللہ کو رازق مانا۔ تو جو بھی اللہ کا کام ہے وہ کام کس سے جڑا ہوا ہے؟ توحید ربوبیت سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ چھینتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ کسی کو ذلیل کر دیتا ہے، اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں کس سے متعلق ہے؟ توحید ربوبیت سے متعلق ہے۔ تو اللہ کا قرآن کریم میں جہاں کہیں آپ یہ پڑھو کہ اللہ کا یہ کام ہے، اللہ کا یہ کام ہے، تو وہ کام کس سے متعلق ہوگا؟ توحید ربوبیت سے متعلق ہوگا۔ رب العالمین میں کون سی توحید ربوبیت؟ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الرحمن کے معنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ الرحمن میں جو موجود رحمت ہے یہ کائنات کی ہر چیز کو شامل، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں غیر مسلم بھی ہے، اس میں مسلمان بھی، اس میں غیر مسلم بھی شامل ہے، اس کے اندر جانور بھی شامل، اس کے اندر ہر چیز شامل۔ تو رحمان میں موجود رحمت وہ دنیا کی ہر چیز کے لیے، دنیا کی ہر چیز کے لیے۔ اور الرحیم میں موجود رحمت یہ صرف خاص ہے کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، خاص ہے کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ اور یہ جو دنیا میں جو بھی مل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اللہ کی 100 رحمتیں، اللہ کی 100 رحمتیں، اور دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی آئے گا، ملے گا، جو بھی چیزیں ہو وہ سب اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ اور اللہ کے رسول کے قول کے مطابق 100 رحمتوں میں سے وہ صرف ایک ہی رحمت، 100 رحمتوں میں سے وہ ایک ہی رحمت، کب سے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی انسان کو ملے گا وہ صرف اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، وہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ نے ہم کو عبادت کی توفیق سے مالا مال کیا، اللہ کی رحمت ہے وہ۔ اللہ نے ہم کو توحید کی نعمت سے مالا مال کیا، اللہ کی رحمت ہے وہ۔ اللہ نے ماں باپ جیسی دولت سے نوازا، اولاد سے نوازا، بھائی بہنوں سے نوازا، رشتے قوموں سے نوازا، نیک دوستوں سے نوازا، پڑوسیوں سے نوازا۔ ہر وہ چیز جو آپ کے پاس موجود ہے نعمت، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، وہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے، وہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ کی ایک رحمت میں ہم سب پل رہے ہیں، اور قیامت تک جو بھی آئیں گے وہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہوگا۔ اور قیامت کے روز 99 رحمتیں صرف کس کے لیے ہوں گی؟ وہ مومنوں کے لیے خاص ہوگی۔ تو ہمارے لیے خوشخبری ہے، ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ وہ 99 رحمتیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا ضرور حقدار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اس کی رحمت کا ہمیشہ سایہ فگن رکھے اللہ تعالیٰ۔ تو رب کی رحمت جس کے ساتھ ہوگی وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہوگا، اور وہ رب کی رحمت کی بنا ہی جہنم کے عذاب سے بچے گا اور جنت میں داخل ہوگا، ورنہ کسی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرتا ہے، بالکل بھی داخل نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے اس لیے فرما دیا کہ جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو کسی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرتا۔ آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں اتنی نمازی پڑھتا ہوں، اتنی عمرے کرتا ہوں، اتنے حج کرتا ہوں، اتنے سال سے میں روزے رکھ رہا ہوں، فنا قربانی کرتا ہوں، صدقات و خیرات میں اتنے دیتا ہوں، اتنے دیتا ہوں، کسی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھے گا اللہ کے رسول کہ آپ کو بھی؟ تو اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا مجھے بھی، جب تک اللہ مجھے خود اپنی رحمت کے سائے میں نہ لے۔ تو یہ الرحمن الرحیم، اس میں توحید ربوبیت ہے، الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے، توحید اسماء و صفات ہے۔ تو قرآن کی پہلی صورت میں اللہ نے 3 قسموں کی جگہ بیان کر دیا۔ درمیان میں اگر آپ سورہ مریم جب پڑھیں گے آپ انشاءاللہ، تو سورہ مریم کی ایک آیت ہے رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان اور زمین اور دونوں کے رب، درمیان کا رب۔ اس رب میں کون سی توحید کی قسم ہے؟ توحید ربوبیت۔
فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت کیجیے۔ اس میں کون سی قسم توحید کی؟ توحید الوہیت۔ فَلَا هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا آپ اس کا ہم نام جانتے ہیں کیا؟ نام تو بہت سارے دنیا میں اللہ کے جیسے، لیکن اللہ کے ناموں کی طاقت، اللہ کی صفات کی کیفیت، اس میں اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ جو آخری آیت ہے، کیا آپ اس کا ہم پلہ جانتے ہیں کیا؟ اس کے ٹکر کا آپ کسی کو جانتے ہیں کیا؟ اسی میں توحید اسماء و صفات۔ اگر آپ قرآن کی آخری صورت پہ لیجیے آپ سورہ ناس، قُلْ اعوذ برب الناس، برب الناس میں کون سی توحید ہے؟ توحید ربوبیت۔ الہ الناس میں لوگوں کا معبود حقیقی، توحید الوہیت۔ الہ الناس، اس کے بعد رب الناس، ملک الناس، ملک الناس۔ ملک الناس میں کون سی قسم ہے؟ لوگوں کا بادشاہ، توحید ملک کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے نا۔ ملک کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ بہت سے قسموں کے ملک الناس توحید اسماء و صفات۔ تو قرآن کا آغاز بھی توحید کی 3 قسموں سے ہوا، قرآن کا اختتام، اس کی اینڈنگ بھی توحید الوہیت، توحید ربوبیت، اسماء و صفات کی اقسام پر ہے۔ اور قرآن میں جو درمیانی آیت ہے، جو درمیانی صورت ہے، جہاں پہ اللہ نے سورہ مریم کا ذکر فرمایا، اس میں اللہ نے توحید کی 3 قسموں کے ساتھ بیان کر دیا۔ تو کوئی بھی اگر آپ سے یہ سوال کرے کیا توحید کی 3 قسمیں قرآن میں موجود ہے، تو پھر آپ یہ کہنا کہ بالکل موجود ہے، یہ کوئی قرآن سے اور حدیث سے باہر کی چیز نہیں ہے، یہ باقاعدہ قرآن میں ہی مذکور ہے، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہت سارے دلائل بیان فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حقیقی معنی میں پکا توحید والا بنائے، اللہ ہم سب کو توحید اور سنت پر زندہ رکھے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ توحید اور سنت پر ہی اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔